اے میرے صاحب یہ جو 70 کافر مردود مر چکے ہیں ان کے لاشوں کو اٹھاؤ، چونکہ نہ تو یہ مومن ہیں، نہ ان کے لیے کوئی استغفار کی دعا کی جائے گی، نہ ان کے حق میں کوئی اور کوئی جو ہے نا وہ نرمی والا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ ان کو کھینچو ٹانگوں سے پکڑ کر اور ان کو پرانے بدر کے جو کنویں تھے بالکل خشک اور بند ہو چکے تھے ان کے اندر پھینک دو۔ صحابہ کرام نے مردہ بکری کے بچوں کی طرح ان کو گھسیٹ کر کے پرانے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ سرکار کا یہ معمول تھا جب بھی کسی بھی جہاد میں آپ جاتے، غزوہ میں جاتے، جب فتح کامرانی ملتی تو 3 دن تک سرکار اسی میدان میں رہتے، تیسرے دن کے بعد پھر اپنے گھر کو آیا کرتے تھے۔ یہ 3 دن رہنے کا کئی ایک وجوہات تھی، لیکن سب سے جو بڑی وجہ تھی جو علماء نے لکھی وہ یہ تھی کہ سرکار فتح پا لینے کے بعد میدان میں اس لیے ٹھہرا کرتے 3 دن تک کہ ابھی تک بھی آپ کا اعلان عام ہوتا، ابھی تک آپ کا اعلان عام ہوتا، اے کفار ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں اور فوج اور لے کے آ جاؤ، ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، 3 دن تک تمہارا پھر مزید انتظار کریں گے۔ تو سرکار کا یہ معمول تھا، 3 دن سرکار نے بدر کے میدان میں انتظار کیا کفار مکہ کا کہ مزید اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن کس نے آنا تھا، کس کی جرت تھی آج حق کے ساتھ ٹکرانے کی؟ تو خیر جب تیسرا دن ہوا، سرکار جب واپسی کا ارادہ فرماتے تو سرکار نے انہی بدر کے کنووں کی طرف رخ مبارک کیا اور جہاں پر ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اپنا چہرہ مبارک کنویں کے اندر کیا اور اپنی زبان اقدس سے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، اے ابو جہل، اے عتبہ عتیبہ، اے ولید اور شیبہ، اے دیگر کفار، بتاؤ جو وعدہ رب جلال نے تمہارے ساتھ کیا تھا پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتاؤ مجھے، اور جو وعدہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وعدے کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ محبوب ان اصحاب کو لے کے بدر کے میدان میں جانا آپ کا کام ہے اور فتح و کامرانی کے سہرے ان کے سروں پہ سجانا ہمارا کام ہے۔ فتح و کامرانی تو ہمیں مل چکی ہے، خدا نے وعدہ پورا کر دیا ہمارے ساتھ۔ کفار کے ساتھ خالق نے وعدہ کیا ہے کہ کفار جو ہی مریں گے ان کو ہمیشگی والا قبر کا اور حشر کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کفار بتاؤ تمہیں برزخ کا عذاب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ یہ بھی چونکہ اسلام کا ابتدائیہ تھا اور ابھی تک نظریات اور عقائد مسلمانوں کے اصحاب کے بن رہے تھے، تو عمر فاروق نے پوچھ لیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کفار کے ساتھ مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں تو کیا یا رسول اللہ یہ کافر ان کے لاشیں آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں، آپ کی آواز کو سنتے ہیں؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں اے عمر فاروق، یہ کفار ان کے لاشیں میری آواز کو سن رہے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں، فرمایا تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ تم ظاہری حرکات و سکنات کے ساتھ اور جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ کھڑے ہو، تمہاری قوت سماعت اور قوت بصارت اتنی نہیں ہے جتنی کہ ان کی اب ہو چکی ہے۔ فرمایا سنتے بھی ہیں اور تم سے زیادہ بھی سنتے ہیں، ولیکن لا یستجاب لکم، لیکن رب نے ان کے بولنے کی سکت ان کے منہ اور زبانوں سے چھین لی ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ عمر فاروق نے اگلا کوئی جملہ نہ بولا اور آگے کوئی بات نہ کی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مر چکے ہیں، ان کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، روح کو ان کے جسموں سے نکال ہم نے دیا، حضور یہ کیسے سنتے ہیں؟ جب سرکار نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ اس سے یہ عقیدہ دینا مقصود تھا کہ اے میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، مرنے والا بندہ خواہ وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ ہاں صرف جہان کا فرق آ جاتا ہے، پہلے عالم دنیا میں تھا، اب عالم برزخ میں ہوتا ہے، جہان میں فرق آ جاتا ہے، تمہاری نظر میں فرق آ جاتا ہے، تم اس کی زندگی اور موت کو جو نا وہ اس میں فرق نہیں کر سکتے، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر میں اگلی بات کر کے جاؤں
اگر ایک کافر کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ زندہ ہے تو مومن تو بدرجہ اولا زندہ ہوگا. مومن جو کلمہ کو ہے وہ تو بدرجہ اولا زندہ ہوگا. اور مومنوں کے اندر بھی درجات ہیں. کوئی ہم جیسا گنہگار سا مومن ہے, کوئی اللہ کا مقرب, اللہ کا ولی مومن ہے. تو جب عام مومن زندہ ہے تو اللہ کا مقرب تو درجہ اولا اس سے بھی زندہ ہوگا. یہ تو امتیوں کی بات ہے. اگر میں نبیوں کے بارگاہ میں جا کے ان کے حوالے سے بات کروں تو خالق کائنات کے محبوب کسی بھی مطلق ایک نبی کے بارے میں فرماتے ہیں. 1.25 لاکھ نبی ہیں خالق کائنات کے. فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. خالق کائنات نے زمین کے اوپر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے. یہ زمین کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی. کیوں؟ فرمایا فنبی اللہ حی, ہر اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے. ہر اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے. نہ صرف زندہ بلکہ فرمایا یرزق, اس کو قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے. وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. تو عام کافر جو ہے اس کے ساتھ سرکار خطاب کر کے فرما رہے ہیں, اے ابو جہل بتا جو وعدہ رب نے تیرے ساتھ کیا تھا پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارے ساتھ تو وعدہ پورا ہو چکا ہے.